بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، قیامت کے نزدیک کا وہ خوفناک زمانہ جب اس روئے زمین پر ایسے ایسے خوفناک فتنے ظاہر ہوں گے کہ جن کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ قیامت کے قریب کا یہ زمانہ ایسا خوفناک زمانہ ہوگا کہ جس میں ایمان والوں کو ہر طرح سے آزمایا جائے گا۔ اس زمانے میں ایمان ڈھلتے ہوئے سائے کی طرح ہوگا، یعنی کسی کو کچھ پتہ نہ ہوگا کہ کون کافر سے مسلمان بن چکا ہے اور کون مسلمان سے کافر بن چکا ہے۔ یہ ایسا خوفناک وقت ہوگا کہ جب پوری روئے زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوں گی اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ وہ اتپاد سے بھرا دور ہوگا کہ جہاں ہر طرف کفر کا بھیڑ ہوگا اور اسلام کو ختم کیا جا رہا ہوگا، اور اس اتپاد بھرے دور کے اندر جہاں مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے جا رہے ہوں گے اور اسلام کو مٹایا جا رہا ہوگا، اس وقت تمام تر مسلمانوں کی نظریں صرف ایک شخصیت کی انتظار کر رہی ہوگی، اور وہ شخصیت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہوگی۔ میرے دوستو، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جن کے اندر یہ پربھاؤ ڈالا جا رہا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ لال بچیا بھی مل چکی ہے کہ جس کو ذبح کرنے کے بعد دجال کا ظہور ہو جائے گا، یعنی دجال نکلے گا اور اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان ساری باتوں کی اصل حقیقت بتائیں گے کہ حقیقت میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور کب ہوگا، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ظہور کی اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور یعنی کہ آنے سے پہلے اس دنیا کے حالات کیسے ہوں گے۔ میرے دوستو، اور اس لال بچیا کو ذبح کرنے کے بعد دجال ہرگز نہیں نکلے گا، پھر چاہے کفار ایک تو کیا 101 بچیا کو بھی ذبح کیوں نہ کر دے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کی ظہور کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی، اور دجال کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر کون کون سے واقعات ظاہر ہوں گے جس سے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اب دجال آنے والا ہے۔ میرے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے دوستو، آج کل اہل کفر کی طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ان کو لال بچیا مل چکی ہے کہ جس کو ذبح کرنے کے بعد ان کا مسیحا دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گا، جیسا کہ ان کی مقدس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ لیکن حقیقت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ دجال کے نکلنے سے پہلے ابھی ایسی بہت ساری نشانیوں کا ظاہر ہونا باقی ہے جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، اور جن نشانیوں کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کے اندر صاف طور پر ملتا ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کے بارے میں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور کب ہوگا۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہو چکا ہے، یا معاذ اللہ کچھ لوگ ایسا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خود امام مہدی ہیں، لیکن یہ بات سراسر غلط اور جھوٹ ہے، اور جو لوگ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ جھوٹے اور ظالم ہیں، کیونکہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ پوری روئے زمین کے اوپر کفر کا بول بالا ہوگا، اور پوری روئے زمین میں کفار ہی کفار ہوں گے سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور سے پہلے اسلام سمٹ کر مکہ اور مدینہ کی طرف واپس لوٹ جائے گا، جیسا کہ اسلام مکہ اور مدینہ سے ظاہر ہوا تھا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور سے پہلے پوری روئے زمین پر جو بھی چند ایک مسلمان ہوں گے وہ تمام کے تمام ہجرت کر کے مکہ اور مدینہ کی طرف چلے جائیں گے۔ اس وقت اسلام صرف مکہ اور مدینہ میں موجود ہوگا، باقی پوری روئے زمین کفرستان بن چکا ہوگا اور ہر طرف کفر کا بھیڑ ہوگا۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و صورت اور ان میں موجود نشانیوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ امام مہدی حق ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام
میرے نام پر ہوگا، یعنی آپ کا نام محمد ہوگا، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آل اولاد میں سے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی میری نسل میں سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور اونچی ہوں گی، ان کی پیشانی روشن اور نورانی ہوگی، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ عربیوں جیسا ہوگا، اور آپ کی دائیں رخسار پر تل ہوگا، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت جیسی ہوگی، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ مبارک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہوگا، اور آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی اپنی زندگی گزاریں گے۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور سے پہلے اس دنیا کی حالات اس قدر دشوار ہوں گے کہ ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیا جائے گا، اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور سے پہلے لوگ عیاش پرست ہو جائیں گے، اور عیاشی کے اندر زندگی گزاریں گے، اور ان کی عمریں کم ہو جائیں گی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور سے پہلے دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا، اور اس سے سارا سونا نکل جائے گا۔ اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور سے پہلے ایک ایسا ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا کہ جس کی پہلی تاریخ کو رات میں چاند گرہن اور اسی دن سورج گرہن لگے گا، اور یہ آسمان پر ظاہر ہونے والی قیامت کی ایسی نشانی ہوگی جو اس سے پہلے کبھی بھی ظاہر نہیں ہوئی، یعنی ایسا چاند گرہن اور ایسا سورج گرہن یعنی اس سے پہلے کبھی بھی نہیں لگا ہوگا، اور 3 یا 7 راتوں تک پورب کی طرف سے ایک آگ ظاہر ہوگی، اور اس روئے زمین پر بڑے بڑے زلزلے آئیں گے جو اس دنیا کی تباہی کی طرف اشارہ کریں گے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور سے پہلے قسطنطنیہ شہر کفار کے قبضے میں چلا جائے گا۔ میرے دوستو، جب یہ تمام تر نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی، اور جب ان تمام تر نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہوگا، تو یہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دنیا میں ظہور ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور رمضان المبارک کے مہینے میں ہوگا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہوگا، اور پوری دنیا سے لوگ سمٹ کر مکہ اور مدینہ میں آ چکے ہوں گے۔ اس وقت صرف اسلام مکہ اور مدینہ میں ہوگا، باقی تمام کی تمام روئے زمین کفر سے بھری ہوگی۔ اس رمضان المبارک میں جمعہ کا دن ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے طواف کعبہ میں مصروف یعنی بیجی ہوں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہیں پر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا، اور غیب سے یہ آواز آئے گی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اور ان کی پیروی کرو۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود تمام لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر سب سے پہلے خراسان کا ایک لشکر بیعت کرے گا کہ جن کے ہاتھ میں کالے رنگ کے جھنڈے ہوں گے۔ اس طرح جب تمام مسلمان حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، تو اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے ساتھ استنبول یعنی قسطنطنیہ شہر کو دوبارہ سے جیت لیں گے، اور قسطنطنیہ شہر دوبارہ سے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے اور عدل و انصاف کو قائم کریں گے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پوری دنیا پر مسلمانوں کا بھیڑ ہوگا۔ میرے دوستو، یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو اس وقت تک نہیں فرمائے گا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا دین اسلام پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ نہ ہو جائے، یعنی سب سے سختی سالی نہ بن جائے۔ میرے دوستو، جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کا خبر پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گی، تو اس وقت شام سے ایک لشکر ظاہر ہوگا جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے گا۔
لیکن جب وہ لشکر مکہ کے قریب پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لشکر زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک اور لشکر ظاہر ہوگا۔ یہ لشکر بھی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے گا، لیکن یہ لشکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ میرے دوستو، جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا کو فتح کرتے کرتے قسطنطنیہ شہر کو بھی فتح کر لیں گے اور مسلمان مال غنیمت آپس میں بانٹ رہے ہوں گے کہ اسی دوران ایک شور سرابہ ہوگا کہ دجال آ گیا ہے۔ اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کچھ گھڑ سواروں کو اس خبر کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجیں گے، لیکن حقیقت معلوم کرنے پر پتہ چلے گا کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور یہ شیطان کی آواز تھی۔ لیکن اس کے کچھ ہی سال بعد حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گا۔ میرے دوستو، یہ وہ وقت ہوگا کہ جب دجال اس دنیا میں آئے گا، اور دجال کے آنے سے پہلے یہ تمام تر نشانیاں جو ہم نے بیان کی ہیں یہ ظاہر ہوں گی، اور ان کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ اور جو آج کے دور میں دجال کے ظاہر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ صرف اپنے خیالات میں جی رہے ہیں، کیونکہ دجال کے نکلنے سے پہلے ابھی بہت ساری نشانیوں کا ظاہر ہونا باقی ہے، اور ابھی پوری روئے زمین پر کفر کا بھیڑ ہونا باقی ہے۔ جب تک یہ تمام نشانیاں ظاہر نہ ہوں گی تب تک چاہے جتنی بھی لال بچیاں کو ذبح کر لی جائے، دجال اس دنیا کے اندر ظاہر نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دجال اس دنیا کے اندر اس وقت ظاہر ہوگا جب لوگ دجال کے بارے میں سب کچھ بھول چکے ہوں گے اور دجال کے بارے میں کوئی بھی نہ جانتا ہوگا، اور جب دجال کا کوئی بھی ذکر کرنے والا نہ ہوگا اس وقت دجال کا دنیا کے اندر ظاہر ہوگا اور فتنہ فساد برپا کرے گا۔ میرے دوستو، جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو وہ اس دنیا میں 40 دن تک رہے گا، اور 40 دن کے اندر وہ پوری روئے زمین کی سیر کرے گا اور فتنہ فساد برپا کرے گا۔ ان میں سے ایک دن ایک سال کی طرح، ایک دن ایک مہینے کے برابر، اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی کے دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ وہ گدھے پر سوار ہوگا، اس کے دونوں کانوں کے بیچ 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ وہ مشرق کی طرف سے آئے گا، اس کا ارادہ مدینہ میں داخل ہونے کا ہوگا، مگر احد پہاڑ کے پیچھے فرشتے اسے روک کر اس کا رخ شام یعنی سیریا کی طرف پھیر دیں گے، اور ادھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے ساتھ شام کے اندر ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ اور جب دجال حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد فرمائے گا، اور اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام تر مسلمان دجال کے لشکر کے ساتھ ایک زبردست جنگ لڑیں گے۔ اس جنگ کے اندر دجال کو ہار کا سامنا کرنا پڑے گا، اور دجال کے ماننے والوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ اس وقت دجال یہ منظر دیکھ کر وہاں سے بھاگے گا، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے اس طرح پگھلے گا جیسا کہ نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ اس طرح جب دجال وہاں سے بھاگے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے، اور مقام لوط پر دجال کو پکڑ لیں گے، اور نیزے کے ساتھ دجال کو ہلاک کر دیں گے، یعنی مار ڈالیں گے، اور واصل جہنم کر دیں گے، اور اس طرح دجال کا فتنہ اس روئے زمین سے ختم ہوگا۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت 7 سال کا ہوگا، کچھ روایات کے مطابق 9 سال کا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اور ان کے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دنیا میں موجود ہوں گے، اور اس کے بعد قیامت کی دوسری بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ اور جب قیامت کی تمام بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق سور پھونکا جائے گا، اور قیامت قائم ہو جائے گی، اور یہ دنیا فنا کر دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔